अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मरियम नवाज़ और बहुत ही अफ़सोस के साथ आज बात करेंगे अपनी नौयत के दुनिया के मुनफ़रिद तरीन एक केस की, यानी गैर शरई निकाह से मुतालिक जो कि एक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म का है। मुझे नहीं लगता कि दुनिया में ऐसी किसी निकाह की कोई मिसाल या ऐसे किसी केस के तहत किसी वज़ीर-ए-आज़म को सज़ा होने की कोई मिसाल मिलती है। यानी आपने एक केस बनाया और ऐसे मामले के ऊपर बनाया जो शायद इतना सेंसिटिव है कि रिपोर्ट करते पब्लिक में उसके बारे में बात करते इंसान को खुद ही से एक अजीब सी शर्म और घिन सी आने लगती है। आई थिंक घिन का लफ्ज़ ज़्यादा बेहतर है क्योंकि मुझे तो बहुत पहले दिन से जब से ये ट्रायल शुरू हुआ है, एक अजीब सी जिसे कहते हैं ना आप कैफ़ियत का शिकार होते हो कि आप कैसे ये सारी बातें पब्लिकली करो। तो ख़ैर केस क्या है? केस ये है कि इमरान खान और बुशरा बीबी की शादी हुई 1 जनवरी 2018 को। ये वो साल था जब इमरान खान मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हुए और इस साल में जब उनका निकाह हुआ तो बुशरा बीबी की एक पुरानी शादी यानी जो कि ख़ावर फ़रीद मानिका से थी, बुशरा रियाज़ भट्टू की शादी। उस शादी को ख़त्म किया गया नवंबर 2017 में। ये कहना है ख़ावर फ़रीद मानिका का कि उन्होंने 14 नवंबर 2017 को बुशरा बीबी को तहरीरी तलाक भिजवा दी थी। जबकि बुशरा बीबी ये कहती हैं कि इससे काफ़ी पहले ही ख़ावर फ़रीद मानिका उनको ज़ुबानी तौर पर तलाक दे चुके थे और इसलिए उन्होंने जनवरी के आगाज़ में यानी साल के आगाज़ में इमरान खान से शादी की और फिर इस मामले को तब जब उठाया गया था मीडिया के ऊपर कि अभी तो तलाक हुई थी और फ़ौरन से शादी हो गई, तब भी आपको पता है क्योंकि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के जो कवानीन हैं, वो उनमें वैसे तो हम आम दिनों में सच-झूठ का कोई ख़्याल नहीं रखते, लेकिन हमें कुछ मामलों के ऊपर एकदम से शरीयत याद आ जाया करती है। तो तब भी कुछ शरीयत को रिपोर्ट कर रहे थे सहाफ़ी, तो तब ख़ावर फ़रीद मानिका ने टीवी पर बैठकर ये कहा कि बड़े मकसद के लिए ये शादी हुई है और बुशरा बीबी बड़ी पाकबाज़ हैं, उनके किरदार के ऊपर कोई सवाल नहीं उठा सकता और फिर जगह-जगह ख़ावर फ़रीद मानिका बुशरा बीबी के किरदार पर ज़मानतें देते थे। ये 2018 की बात है। और ये कहते थे कि वो जो सहाफ़ी ये कह रहे हैं कि निकाह दुरुस्त तरीके से नहीं हुआ, बुशरा बीबी के ख़ानदान को मालूम नहीं था, अचानक से शादी हुई, उन तमाम सहाफ़ियों के बारे में ख़ावर फ़रीद मानिका कहते थे कि वो चैलेंज करेंगे, इनको छोड़ेंगे नहीं, गलत ख़बर फैला रहे हैं। लेकिन ख़ैर, ख़ावर फ़रीद मानिका और उनके ख़ानदान ने बुशरा बीबी से अलग होने के बाद भी इमरान खान के दौरे हुकूमत में हर वो फ़ायदा हासिल किया, जो शायद किसी गैरतमंद मर्द को नहीं करना चाहिए और उसके बाद जब 9 और 10 मई के वाक़यात हुए, इमरान खान को पिक्चर से हटाने का फ़ैसला हुआ, तो फिर इमरान खान के गैर शरई निकाह का मामला उठा और अवाम को ये भी पता चला कि शायद किसी साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के ऊपर इस किस्म का इल्ज़ाम भी लग सकता है। यानी उनको इस हद तक गिराने के लिए ज़िनाकार करार देना और वो भी अदालत से, ये बड़ा ज़रूरी था वरना आपको पता है उनके किरदार के ऊपर तो वो उनकी फ़ॉलोअर्स यकीन नहीं कर रहे थे, तो अब के फ़ैसले के बाद शायद कर लें। यही मूव थी, यही कोशिश थी। हुआ क्या, ये 55 सफ़हात पर मुश्तमिल आज फ़ैसला आया। सेशन जज हैं, सीनियर सेशन जज कुदरतुल्लाह, उन्होंने जारी किया और उस फ़ैसले के अंदर जितनी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड हुई, वो सब भी दर्ज हैं और ताज़ीरात पाकिस्तान के सेक्शन 496 के तहत इमरान खान और बुशरा बीबी को ये सज़ा सुनाई गई है कि वो 7-7 साल के लिए कैद काटेंगे, उसके अलावा 5-5 लाख का जुर्माना देना होगा। जुर्माना ना देने की सूरत में उनको एडिशनल 4 माह की सज़ा भी होगी। तो ख़ैर, ये केस है क्या? केस कुछ ये है कि अचानक से एक दिन ख़ावर फ़रीद मानिका अ, 2023 के आखिरी अशरे में टीवी पर नमूदार होते हैं और आकर बताते हैं कि वो जो माज़ी में ज़मानतें देते थे वो सब तो कुछ और था, लेकिन अचानक से टीवी पे आकर बैठते हैं और रोना शुरू कर देते हैं हज़ारों कतार और बताते हैं कि इमरान खान ने तो उनका घर बर्बाद कर दिया था, उनके घर पे उनकी मर्ज़ी के बगैर आता था, उनकी बीवी पे नज़र थी, फिर उनकी बीवी ने भी उनके साथ जो है वो बेवफ़ाई की और इमरान खान का साथ दिया और उनके बच्चे बड़ा सफ़र कर रहे हैं। एक बेटी को उनकी तलाक हो गई, दूसरे बेटे को ज़हनी दबाव का वो शिकार है, उसका इलाज चल रहा है। ये सब कुछ बैठ के ख़ावर मानिका ने नेशनल टेलीविज़न के ऊपर बताया और ऐसा लग रहा था जैसे कोई स्टार प्लस का ड्रामा चल रहा हो। लेकिन ख़ैर लगा कि शायद बयान देने की हद तक ख़ावर मानिका की जान छूट जाएगी, लेकिन अगले ही दिन इमरान खान के बारे में एक पहले से गैर शरई निकाह के ऊपर आम शहरी का केस चल रहा था। यानी इमरान खान के किरदार से मुतालिक जितने भी केसेज़ हैं, वो अचानक से आम शहरियों के ज़रिए पहले फ़ाइल करवाए गए थे, चाहे वो उनकी बेटी टेरियान की डिक्लेरेशन का केस हो या फिर
غیر شرعی نکاح کا معاملہ ہو، تو وہ جو شہری تھا اس نے اسی دن درخواست واپس لے لی جس دن خاور فرید مانیکا نے آ کے ٹی وی پر اپنے نکاح سے اور اپنی طلاق سے متعلق ایک کنٹروورسی سامنے رکھی، اور اگلے ہی دن شہری کی درخواست واپس لیتے ہی خاور فرید مانیکا نے درخواست دائر کر دی کہ عمران خان اور بشرا بی بی کا جو نکاح تھا وہ شریعت کے اصولوں کے مطابق نہیں تھا، اور اس لیے اس نکاح کو منسوخ کیا جائے۔ اور پھر بہت ہی جسے آپ کہہ سکتے ہیں نا غیر معمولی طریقے سے اس کا ٹرائل شروع ہو گیا۔ یعنی اس طرح کے کیسز ٹرائل کورٹس میں آیا کرتے ہیں، لیکن اس چیز کو ثابت کیسے کیا جائے گا؟ شریعت کورٹ نے بھی اس معاملے پر نہیں اس وقت جب شریعت کورٹ میں یہ معاملہ چیلنج کیا گیا تھا تو شریعت کورٹ نے خارج کر دیا تھا یہ کہہ کے کہ ان کا دائرہ نہیں بنتا اور یہ کسی کا پرسنل معاملہ ہے، ذاتی معاملہ ہے۔ اب شریعت کے اصولوں کے تحت عدت کا تعین کس نے کرنا ہے؟ عورت نے بتانا ہے، اس کے اور اس کے شوہر کے بیچ کے تعلقات کا یہ معاملہ ہے، لیکن ہر ایک چیز یعنی ایک عورت کی وہ ماہواری سے متعلق معاملہ جو شاید کوئی بھی نارملی بات نہیں کرے، وہ ڈسکس ہوا سیشن کورٹ میں، ایک ایک چیز کو کھول کھول کر بیان کیا گیا۔ اس ریاست کے اندر جہاں پر عام طور پر اس بات کے اوپر کھیلا جاتا ہے کہ کیسے کسی کی جو اہلیہ یا بیوی کے اوپر آپ بات کر سکتے ہو، یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ غیرت کا لیول وہ ہونا چاہیے کہ آپ کسی کی ماں بہن بیٹی کو بیچ میں نہیں لے کے آئیں، لیکن وہاں پر ایک غیر شرعی نکاح کا معاملہ اٹھا، اور پھر غیر شرعی نکاح کے معاملے کے اوپر گزشتہ روز کی سماعت کے اندر عمران خان اور بشرا بی بی نے یہ بھی کہا کہ وہ قرآن پر رکھ کے حلف لینے کو تیار ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو شادی سے پہلے نہیں جانتے تھے، یعنی جو زناکاری کی دفعات ان پر لگائی جا رہی تھی اس پر ان دونوں کا یہ معاملہ تھا، لیکن جج نے یہ کہہ کر ان کے قرآن پہ حلف لینے والے بات کو قبول نہیں کیا کہ قرآن پر جب حلف لے لیا جاتا ہے تو پھر جرا کا حق ختم ہو جاتا ہے۔ خیر، عمران خان کے وکلا نے جرا کی، سارے گواہان پر کی، اور اس کے بعد جج صاحب کو پھر بھی یہ لگا کہ خاور فرید مانیکا کا کیس زیادہ سٹرونگ ہے کیونکہ جو ریٹن طلاق کی ڈیٹ ہے اس سے نکاح کی ڈیٹ مکمل نہیں ہے۔ سلمان اکرم راجہ نے ایک کیس کوٹ کیا جو کہ شرعی عدالت کا ہے، اور اس کیس میں وہ یہ لکھتے ہیں، یہ فیصلے میں درج ہے کہ سلمان اکرم راجہ یہ کہتے ہیں کہ شرعی عدالت میں یہ ایک ڈکلریشن آ چکی ہے کہ جو 39 ڈیز ہیں وہ عدت کے لحاظ سے فائن انف ہوتے ہیں، اور اگر خاور فرید مانیکا کی بات بھی درست مانی جائے تو ان کی طلاق سے لے کے عمران خان اور بشرا بی بی کے نکاح کے دن تک وہ 29 دن جو تھے وہ مکمل ہو چکے تھے، 39 دن۔ خیر، تو وہ دن مکمل ہو چکے تھے اور اس کے بعد یہ کیس نہیں بنتا، لیکن جج صاحب کہتے ہیں کہ کیونکہ یہ سپریم کورٹ کی اب پھر بات نہیں ہے تو وہ اس کو بھی قبول نہیں کر سکتے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ خاور فرید مانیکا کا جو کیس ہے وہ مضبوط ہے، ان کے جو پیش کیے گئے ثبوت ہیں وہ کافی ہیں، اور ان کافی شواہد کی صورت میں عمران خان اور بشرا بی بی کو سزا سنائی گئی ہے تعزیرات پاکستان کے سیکشن 496 کے تحت۔ مجھے نہیں معلوم، میں نے تھوڑا سرچ آؤٹ کرنے کی کوشش کی کہ شاید دنیا میں کبھی کسی وزیر اعظم کو اس کے اس پرسنل میٹر کے اوپر کہیں سزا دی گئی ہے، کہیں کسی کو چلیں اسلام نہیں لیکن کسی غیر ملکی ریاست کے اندر کسی بہت ہی پرسنل ایشو کے اوپر کبھی کسی کو ہٹایا گیا ہے، چلیں کہیں ہراسمنٹ کی کوئی ایگزامپل مل جاتی۔ انفارچونیٹلی جواب منفی ملا، اور پاکستان نے کیونکہ آج تاریخ سیٹ کر دی ہے، ایک بہت ہی شاندار تاریخ ہماری بننے جا رہی ہے کہ انتخابات سے ٹھیک 5 روز قبل آپ ایک سابق وزیر اعظم کو جبکہ اسی ہفتے کے اندر 2 اور کیسز میں نااہلی کے ساتھ قید بامشقت سنا چکے تھے، تو آپ نے تیسرے کیس کو بھی سیٹل کیا، اور ابھی اور کیسز بھی باقی ہیں، ابھی وہ نیب کا 190 ملین پاؤنڈز والا کیس بھی ہے، تو اس میں بھی شاید الیکشن سے پہلے ہی سزا آ جائے، کیونکہ الیکشن کے بعد تو نہ ججز کے پاس وقت ہوگا نہ ہی عدالتوں کو وقت مل سکے گا۔ خیر، یہ والا مسئلہ اگر سائڈ پہ رکھ بھی دیا جائے تو یہاں پر یہ دیکھنا ضروری ہے کہ کیسے تعین ہوتا ہے کہ ایک عورت نے اپنی عدت مکمل کی نہیں کی، اور پھر اتنا مضحکہ خیز کیس بنا کے آپ ملک کی تاریخ کو کس سمت لے کر جا رہے ہیں؟ یعنی اس کے بعد کسی کی بھی نجی زندگی کو اس طرح سے آپ عدالتوں میں اس لیے اچھالیں گے کیونکہ وہ شخص آپ کو قابل قبول نہیں ہے۔ آج عمران خان اور بشرا بی بی کے بارے میں جب میں نے جیل میں موجود صحافیوں سے پوچھا تو کوئی 24 صحافی، آج صحافیوں کی بڑی تعداد جیل میں یہ فیصلہ سننے گئی تھی، لیکن انفارچونیٹلی وہ کہتے ہیں اتنا بڑا ہال ہے اور اس ہال میں پیچھے لے جا کے صحافیوں کو بٹھا دیا جاتا ہے اور کچھ پتہ ہی نہیں چلتا، تو صحافی کہتے ہیں کہ عمران خان خود آئے ان کے پاس اور انہوں نے خود بتایا کہ یہ سزا ان کو سنائی گئی ہے، اور انہوں نے پھر یہ بھی کہا
کہ بار-بار ڈیل کی باتیں ہو رہی ہیں اور عمران خان کہتے ہیں کہ وہ کوئی ڈیل نہیں کریں گے۔ حالانکہ ڈیل کرنے کی کوشش کی خبریں 2-3 دن سے ہیں، بشریٰ بی بی نے کنفرم کی، کچھ ہمارے ذرائع کا بھی کہنا ہے کہ یہ ہوا تھا، کہ بشریٰ بی بی کو لے جایا گیا تھا ایک جگہ، ان کو یہ آپشن دیا گیا تھا کہ آپ باپردہ خاتون ہیں، آپ کو چھوڑ دیا جائے گا، آپ صرف عمران خان کا ساتھ چھوڑ دیں۔ لیکن بشریٰ بی بی نے انکار کر دیا اور شاید انکار کی وجہ یہ تھی کہ اب جہاں تک لے جا کے ان کو یہ عدت میں نکاح سے متعلق کیس، پھر توشہ خانہ کیس میں جو گراف کے جیولری سیٹ سے متعلق، اس کے علاوہ دیگر معاملات میں بشریٰ بی بی کے کردار کو ڈسکس کیا جا چکا ہے، تو یہ والا نیریٹو شاید ہی کوئی بائی کرے کہ آپ تو بڑی باپردہ اور بڑی جو ہے وہ لو پروفائل رہنے والی خاتون ہے، تو اس لیے ہم آپ کی کو نہیں جیل میں رکھنا چاہتے۔ تو خیر بشریٰ بی بی کو جیل میں سے جو اڈیالہ جیل سے جو بنی گالہ منتقل کیا گیا سب جیل میں، وہ بھی ان کی خواہش پر ہے اور اس میں تاثر اور رنگ یہ دیا جا رہا ہے کہ شاید بشریٰ بی بی یا عمران خان نے یہ ڈیمانڈ کی تھی۔ تو خیر ان سارے فیکٹس کو یا ان ساری کنٹروورسیز کو اگر سائڈ پہ بھی رکھ کے دیکھا جائے، تو میں سمجھتی ہوں کہ آج پاکستان کی جوڈیشری کا انتہائی شرمناک دن ہے۔ اس سے پہلے سابق وزرائے اعظم کو کرپٹ پریکٹسز پر سزائیں ملتی تھیں اور آج غیر شرعی نکاح کے معاملے پر سزا ملی ہے۔ مجھے لگتا ہے اگر آپ کو کسی شخص کے کردار کو گرانے کے لیے اس حد تک گراوٹ کا شکار ہونا پڑ رہا ہے، تو بہتر ہے کہ آپ صلح کر لیں۔ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔